السلام علیکم جی. آج ہم جس کو ڈسکس کریں گے وہ ہے کینیڈا کی اسٹوڈنٹ ویزا پالیسی اور اس کا نام ہے SDS. SDS اسٹینڈس فار اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم. یہ ویزا پالیسی کینیڈا نے دنیا میں 6 ممالک کے اسٹوڈنٹس کے لیے سٹارٹ کی ہے، جس میں چائنا، انڈیا، پاکستان، ویتنام اور 2 اور ممالک شامل ہیں. اس پالیسی کا مقصد ہے کہ ایک سموتھ اسٹریم لائن پروسیس انٹروڈیوس کروایا جائے جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، تاکہ ان کا ویزا پروسیسنگ ڈیلیڈ بھی نہ ہو اور ان کو سموتھلی ان کو ویزا بھی تیزی سے ملے تاکہ وہ جا کے ادھر پڑھ سکے. SDS کی بیسیکلی 4 ریکوائرمنٹس ہیں. ایک تو کسی اپرووڈ انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن، تو وہ تو ہوگا، تو اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی ہوگا. اس کے علاوہ 3 ادر ریکوائرمنٹس ہیں. نمبر 1، آپ کا آئٹس ہونا چاہیے، اور آئٹس 4 میڈیولز میں مسٹ بی 6 اور ابو. ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ اور لسننگ 4 میڈیولز میں 6 سے اوپر ہونا چاہیے. دوسری ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے جب ویزا فائل کرنا ہے تو آپ نے جس انسٹیٹیوشن میں آپ کا ایڈمیشن ہے اور جو انسٹیٹیوٹ کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے اپرووڈ ہے، اس میں آپ نے پورے سال کی فیس ایڈوانس پے کرنی ہے. اس میں دیر شوڈ ناٹ بی اینی انسٹالمنٹ. SDS کی دوسری ریکوائرمنٹ ہو گئی کہ پورے سال کی فیس ایڈوانس پے کرنی ہے، اور آپ نے اس کا پروف اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگانا ہے. تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ، بلکہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ وہ ہے کہ آپ کا کینیڈا میں بینک میں اکاؤنٹ کھلے گا، اور اس اکاؤنٹ میں آپ $10,000 اپنی لیونگ کے لیے پہلے ٹرانسفر کریں گے، اور اس کو جو آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا دیٹ از کالڈ GIC، گارنٹیڈ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ. تو وہ $10,000 آپ اپنے رہنے کا خرچہ ایڈوانس کینیڈا میں بینک میں اکاؤنٹ کھلوا کے اس میں ٹرانسفر کر دیں گے. تو اس طرح آپ نے اپنی سال کی فیس بھی پے کر دی. آپ نے اپنے سال کا جو کینیڈین گورنمنٹ نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ کم از کم $10,000 لیونگ کا کاسٹ آئے گی، وہ بھی آپ نے ٹرانسفر کر دی. ایڈمیشن بھی آ گیا آپ کا کسی اپرووڈ انسٹیٹیوشن سے، اور آپ نے انگلش پروفیشنسی بھی منیمم 6 ان ایج اسٹیبلش کر دی. یہ بیسیکلی 4 ریکوائرمنٹس ہیں. اس کے علاوہ ایز سچ دیر از نو ادر ریکوائرمنٹ، کوئی ڈاکومنٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز جو جنرلی ہم جب پاکستان اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ اس کے ساتھ کوئی سپورٹیو ڈاکومنٹس لگائیں تو وہ آپ کے کیس کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ کے اسپانسر کی کوئی انکم اچھی سیٹسفیکٹری منتھلی انکم ہے، اس کی ایویڈنس لگا دیں. اگر اس کے علاوہ آپ کے اسپانسر کی کوئی بینک سٹیٹمنٹ ہے، اسٹوڈنٹ کی اپنی کوئی بینک سٹیٹمنٹ ہے جس میں کچھ فنڈز پڑے ہوئے ہیں، اگر ہم اس کو ایک منیمم اماؤنٹ بتائیں 10-15 لاکھ اگر پڑے ہوں، وہ بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے ایپلیکنٹ کے اسپانسر کے موسٹلی اسپانسر فادر یا مدر ہوتے ہیں، تو ان کے اگر کوئی ایسٹس ہیں، بچے ایپلیکنٹ کے نام پہ کوئی ایسٹس ہیں، تو ان کی ٹرانسلیشن، اگر وہ اردو میں پراپرٹی ڈاکومنٹس ہیں، ان کی ٹرانسلیشن اور پریفریبلی کرنٹ مارکیٹ ایویلویشن پروف وہ ساتھ لگائیں. تو اس کے اندر آپ کا ویزا چانسز، جو ہماری اسیسمنٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان سے، اگر آپ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب SDS میں اپلائی کرنا ہے تو بھلے ہم کسی عام سے کالج میں بھی ایڈمیشن لے لیں گے تو ہمارا ویزا لگ جائے گا. ہمارا پریکٹیکل ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ کوئی SDS میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ 4 ریکوائرمنٹس کی اور ویزا لگ جائے گا. آپ کو ہماری سجیشن یہ ہے، گو فار اے گڈ یونیورسٹی. اچھی یونیورسٹی چنیں، پہلے نمبر پہ یونیورسٹی چنیں، اور پھر اچھی یونیورسٹی چنیں. اگر آپ نے کوئی کالج بھی چننا ہے تو ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وہ جو اچھا پروگرام میں جائیں، اور وہ پروگرام آپ کی پریویس کوالیفیکیشن کی پروگریشن ہونی چاہیے. آپ کے ذہن یہ کویسچن آئے گا کہ واٹ از دا پروگریشن. بہت سارے اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں کہ اگر اس نے 4 ایئرس بیچلر انہوں نے کیا ہوا ہے تو آگے کسی ڈپلوما میں اپلائی کر دیتے ہیں، تو وہ پروگریشن نہیں ہے. پروگریشن یہ ہے کہ جو آپ کی لاسٹ کوالیفیکیشن ہے اور جس کورس میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے وہ اس سے اوپر والے لیول پہ ہو. اگر آپ نے FSc یا FA کیا ہے تو آپ کا بیچلر ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن ہو. اگر آپ نے بیچلر کیا ہے تو آپ کا ماسٹرز یا منیمم پری ماسٹرز میں ہو. تو یہ چیزیں SDS پالیسی میں کہیں نہیں لکھی ہوئی. SDS پالیسی کی 4 ریکوائرمنٹس میں نے آپ کو بتا دیں.
لیکن ایس ڈی ایس کے اوپر آپ نے اتنے پیسے لگانے ہیں، سال کی فیس بھی پے کرنی ہے، 10,000 لیونگ کینیڈین ڈالرز ٹرانسفر کرنا ہے، اور اینڈ میں اگر آپ ریفیوزل لے لیں تو دیٹ وڈ بی ویری ہارٹ بریکنگ. سو اس کے لیے ہم آپ کو وہ باتیں بتا رہے ہیں کہ ایس ڈی ایس کے ساتھ ساتھ اس کی مینڈیٹری ریکوائرمنٹس میٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کو ایکسٹرا کرنی چاہیے وہ ہیں کوئی بینک سٹیٹمنٹ اگر آپ کی ہو فیملی ممبر کی جو آپ کا اسپانسر ہو سکتا ہے یا بلڈ ریلیشن ہے، پلس ایسٹس ان کی ٹرانسلیشن ایویلویشن، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ یو مسٹ ہیو این ایڈمیشن ان اے گڈ انسٹیٹیوشن، اور ساتھ آپ کا کورس شوڈ بی ایکیڈیمکلی پروگریسڈ، مطلب کہ آپ اگلے سٹیپ کے کورس میں جا رہے ہوں. اگر آپ یہ تمام ریکوائرمنٹس میٹ کر لیں تو ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان سے اندر آپ کے چانسز مسٹ بی ابو 80%. ہم نے جو ریسنٹلی جتنے بھی ایس ٹی ایس ویزاز فائل کیے ہیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے فضل سے وی گاٹ آل دا اپروولز آف دوز ویزاز، اور وہ 1 مہینے کے اندر ویزے لا کے آ گئے. آئی ہوپ کہ دس ویڈیو ول بی بینیفیشیل فار آل آف یو. لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو اس کے آپ کی سکرین کے اوپر فون نمبر آ رہا ہے، آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں، اوپر ڈسکرپشن میں اوپر ہمارا ای میل ایڈریس ہے، آپ ای میل کر سکتے ہیں، اور ہمارا آفس پہ آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں. آفس نمبر 205 2nd فلور سینچری ٹاور، کلمہ چوک، گلبرگ 3 لاہور. تو تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اینڈ آئی ہوپ کہ اٹ ول ہیلپ یو فار یور فیوچر ٹو اچیو یور فیوچر گولس. تھینک یو ویری مچ.